بسم الله الرحمن الرحيم. ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. رواه أبو يعلى في مسنده وابن حبان والحاكم وخرجه البخاري هذا الحديث. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج چھوڑ نہ دیا جائے۔ جب بیت اللہ کا حج چھوٹ جائے گا تو قیامت سمجھیے پھر قائم ہو جائے گی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے: لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتَ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، اس کے بعد قریب وقت آئے گا، اس وقت بند ہو جائے گا۔ اور جب بالکل قیامت قریب ہوگی تو ایک کالا حبشی آئے گا جو کعبۃ اللہ کو توڑ دے گا، اس کے بعد حج اور عمرے بند ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ ونبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، یہ قیامت کی نشانیوں کا بیان چل رہا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه۔ أخرجه البخاری فی الادب المفرد۔ سیدنا، اے بچے باہر کیوں بیٹھو، اندر آ جاؤ، یا تو پھر چلے جاؤ باہر، یا تو اندر آ جاؤ یا باہر جاؤ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان اپنے پڑوسی، اپنے سگے بھائی اور اپنے باپ کو قتل نہیں کرے گا۔ روز پیپر میں آتا ہے، روز، مگر آپ دھیان سے پڑھتے نہیں۔ پڑوسی کو قتل کرنے کے واقعات، حقیقی بھائی کو مال و دولت کی لالچ میں مارنے کے واقعات، قتل کرنے کے واقعات، اور سگے باپ کو قتل کرنے کے واقعات روز آ رہے ہیں۔ اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ ایسے واقعات اخبار اور جرائد میں بار بار چھپ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اور بھوشیہ وانی پوری ہو چکی ہے، اور آگے دیکھو مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ آج کل انسان پڑوسی کو، بھائی کو، اور اسی طرح باپ کو، سب کو قتل کرتا ہے۔ وَنَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله عز وجل۔ رواہ احمد وخرجہ مالک فی الموطأ وعنہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی تمنا کرے، کاش کہ میں اس جگہ پر ہوتا۔ یعنی قبرستان سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ اس قبرستان میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ حدیث کی شرح سنی۔ آج کل کے زمانے میں بعض لوگ ایسی آزمائش اور پریکشاؤں میں گھرے ہوئے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خوشحال لوگوں کو ان کی آزمائشوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا، خاص کر کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے تقریباً 30 سے 40 بڑے بڑے بلڈر نے
سب غیر مسلم تھے، انہوں نے خودکشی اور آتما ہتیا کی تھی۔ آپ کی صورت اخبار میں نے پڑھا، کیوں جو مال انہوں نے 1 روپے میں خریدا تھا وہ مال اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ 50 پیسے بھی نہیں آ رہے تھے، اب وہ کروڑوں میں انہوں نے بینکوں کی لون لی تھی، اب وہ پیسہ بھرپائی نہیں کر پائے، تو کوئی پنکھے سے لٹک گیا، کوئی ندی میں کود پڑا، کسی نے گلے میں پھانسا لے لیا وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ انسان کسی قبرستان سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میں سویا ہوتا تو، یعنی پریشانیوں سے انسان پریشان ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کی ملاقات کرنے کی بنا پر نہیں کہتا، بلکہ دنیاوی آزمائشوں، مصیبتیں اور فتنوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن یہ حدیث سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ دین کی خاطر موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، جیسا رہا مسئلہ اس حدیث مبارکہ کا کہ کوئی آدمی کسی تکلیف کی بنا پر موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی وجہ سے کوئی آدمی، تکلیف کی وجہ سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو بھی اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میرا زندہ رہنا اگر بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور میری موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ یہ دعا مانگنے کا حکم ہے، اگر صرف موت مانگنے کا حکم نہیں آیا۔ تکلیفیں تو آتی ہے تو دنیا ہے، ہمارا جنت میں تھوڑی ہے۔ جتنے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی اتنی زیادہ انسان کی پریشانیاں بڑھ رہی۔ پچھلے 50 سال پہلے ہمارے باپ دادا اتنے زیادہ پریشان نہیں تھے جتنی آج کی اولادیں پریشان، وہ انتہائی سکون کی زندگی گزار کر گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پچھلے علماء کی ایک جماعت کے نزدیک دین کے فساد کے وقت موت کی تمنا ثابت ہے۔ اس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اوپر والی روایت کی تائید ہوتی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں ایسے وقت میں موت کی تمنا کرنا برا نہیں، کیونکہ کئی سلف صالحین نے ایسا کیا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر ولیس به الدین الا البلاء۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک ایسے نہ ہوگا کہ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، اس پر لیٹے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا۔ اس کا موت کی تمنا کرنا دین کی بنا پر نہیں ہوگا، مصیبتوں کی وجہ سے، یعنی انسان اتنا مصیبت زدہ ہو جائے۔ ایسے لوگ دنیا میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آگے حدیث آ رہی، قال انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا۔ یہ حدیث بھی آج بالکل موقع کے مناسبت سے چسپاں ہو گئی زمانے کے حساب سے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے نہیں ہوگا کہ بہت بارش برسے گی لیکن زمین کھیتی کم پیدا کرے۔ دیکھ لو بے حساب بارش پیدا ہوتی، یا تو اتنی بارش ہوتی کہ وہ غلہ بیکار ہو جائے، یا بہت بارش ہو مگر غلے کی جتنی پیداوار ہونی چاہیے وہ نہیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، برکت نہیں کھیتیوں میں، جہاں جاؤ لوگ شکایت کرتے ہیں کھیتیوں میں بارش خوب ہوئی مگر پیداوار کم ہونے لگی، قیامت کی نشانیوں۔ آگے کی حدیث بھی اسی قسم سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے نہیں ہوگا کہ بارش برسے گی اور کوئی گارے والا گھر نہیں بچ پائے گا اور کوئی بالوں والا گھر بھی نہیں بچ پائے گا۔ علماء فرماتے ہیں
کہ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ یاجوج ماجوج کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے گا اور ان کی بدبو کی وجہ سے زمین بدبودار ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے، کوئی گارے والا اور بالوں والا گھر اس سے نہیں بچ سکے گا، ساری زمین ڈھل جائے گی اور چکنے پتھر کی طرح دھل جائے گی اور چکنے پتھر کی طرح صاف ہو جائے گی۔ ایک حدیث آئی، اس حدیث میں بالوں والا گھر بھی نہیں بچ سکے گا، جبکہ متن والی حدیث میں ایسے گھروں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ علیحدہ علیہ اوقات میں الگ الگ بارشیں ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو دھیان سے سنو، آج کل یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا من اقتراب الساعة انتفاق الاہلہ وان یرى الہلال للیلۃ فیقال هو ابن لیلتین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ چاند بڑا ہو جائے۔ جب ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو 2 رات کا نظر آ رہا ہے۔ ایسی باتیں بہت ہو رہی ہے، دیکھ لو آپ، کیسا لگتا ہے کہ یہ کل کا چاند ہے، آج اتنا موٹا ہو گیا ہے۔ جب قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ پہلا ہوگا من لگے گا دوسرے کی طرف۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر والروض النظیر، اور یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الحرج، قيل وما الحرج يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال القتل، رواہ احمد فی مسندہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ہوگی، اس وقت قائم ہوگی جب فتنہ خوب بڑھ جائے۔ دیکھ لو آج کتنے فتنے اور آگے فرمایا وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، جھوٹ عام ہو جائے۔ کتنا جھوٹ عام ہو جائے۔ وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ، بازار قریب ہو جائیں گے، یعنی جہاں جاؤ بکنے والے لوگ بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، جہاں جاؤ۔ پہلے شہر میں ایک بازار ہوتا تھا، جگہ جگہ بازار، گاؤں میں بازار، پیٹ لگتی ہر ہفتے، اتوار لگتی، سنیچر لگتا ہے، کہیں پیر لگتا ہے، کہیں منگل لگتا ہے، بازار ہی بازار۔ جہاں جاؤ دکانیں بن رہی، شاپنگ بن رہا ہے، اوپر ریسیڈنس بن رہا ہے رہنے کے لیے، نیچے شاپنگ بن رہی ہے، نیچے جو ہے دکانیں بن رہی، جگہ جگہ کا بازار بہت بڑھ جائے گی۔ دیکھ لو آج، اور اتنے بڑھ گئے کہ آن لائن لوگ بیچنے لگے، موبائل میں سے بیٹھے بیٹھے لوگ، تو آپ کی جیب میں بازار ہو۔ یہاں کتنی بہنیں آتی، مرد آتے، سب کہتے ہیں ہم آن لائن بزنس کرتے ہیں، موبائل پر بیٹھے بیٹھے پیسے بھی گوگل پیمنٹ کر دیتے۔ اور فرمایا وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، حدیث میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں، منٹ جو ہے سیکنڈ نہیں، ماچس کی چنگاری کی طرح، حدیث بخاری میں۔ بھائی زور سے بولو نا، ٹائم میں برکت ہے، اٹھا لی اللہ، یہ دیکھ لو کھل نشانی، اور یہ ایسی نشانی کہ انسان کو چونک جانا چاہیے، کہ جیسے مچھلی مارنے والا جال پھینکتا ہے اور جب مچھلی اندر آ جاتی ہے تو اس کو اپنی طرف سمیٹتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان نام کا جانور میری جال میں پھنس چکا ہے، اب قیامت قریب آ گئی تو ٹائم کو اپنی طرف لے رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اور ٹائم میں برکت ختم ہو جائے گی، دیکھ لینا۔ اور مسلمانوں کو احساس تک کم از کم آدمی یہ یاد کرے کہ ہاں ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی، ہم کو 1400 سال پہلے سب بتلا دیا گیا ہے۔ سائنس کیا ٹائم کو لمبا کر سکتی؟ انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، تو اللہ کا ہاتھ میں۔
اب قیامت قریب ہے، اس لیے ٹائم میں سے اللہ تعالیٰ نے برکت اٹھا لی، اور آدمی پھر اعمال کی تیاری کرے اس بار کہ قیامت بہت قریب ہے، تو وقت جلدی گزر جائے گا، ٹائم میں برکت نہیں رہے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ پچھلے 15 سال سے ہے کہ ٹائم میں سے اللہ نے برکت اٹھائی۔ اور آخری چیز فرمائی وَيُكْثَرُ الْحَرَجُ، حرج بڑھ جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول حرج کیا چیز؟ فرمایا قال القتل، فرمایا قتل بہت بڑھ جائے گا۔ قتل تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ کو انداز نہیں کہ روز موت کی خبریں، روز موت کی خبر، قتل کرنے کی واردات اتنی زیادہ کہ ایک بوم رکھ دیتے ہیں تو سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، اتنا قتل ہو رہا ہے روز کی خبر، ہزاروں کی تعداد میں قتل، بے قصور انسانوں کو قتل کرنا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں قتل کرنا، قتل کی واردات دنیا بھر میں بہت بڑھ گئی۔ آج ایک ویڈیو آیا آسام سے، مسجد کی کمیٹی بننے میں 2 اختلاف ہوئے، تو 10 منٹ میں دونوں پارٹیاں آمنے سامنے لاٹھیاں لے کر مسجد کے اوٹے پہ ہی مار پیٹ چالو کر دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث، یہ حدیث آج کل واٹس ایپ پہ بہت چل رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، رواه مسلم واحمد والحاکم فی مسندہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین ہری بھری تازہ اور نہروں کی صورت اختیار کرے۔ آج دیکھو مکے میں خود بڑی بڑی نہریں چل رہی ہیں، مدینہ پاک میں، پورے عربستان، پورے خلیج میں، جہاں ایک دانہ اگتا نہیں تھا وہاں کھیتیاں ہونے لگی، اور مکے شریف، مدینہ پاک، پورے عربستان کے پہاڑوں میں ہری بھری آپ کو ہرے بھرے نظر آئیں، اتنی کھیتیاں پہاڑوں پر ہو رہی، گنا بویا جا رہا، گنا مکہ مکرمہ میں اطراف، میں نے آنکھوں سے دیکھا، بنگلہ دیشی مسلمان کھیتیوں میں انڈیا کے لوگ بہت کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عمرے میں تھا، ایک نوجوان بنگلہ دیش کا تھا، تو راستے میں اتر گیا، وہ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میرا کھیت آ گیا، یہی میرا کام، تو کھیتی لگی ہوئی، جہاں پتھر تھے وہاں سے کھیتیاں ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مشینریوں سے ایسا پانی پیدا فرمایا کہ وہ کھیت آباد ہو گئے، ہرا بھرا بہترین باغیچے بن رہے، نہریں آ گئی پورے عربستان۔ بھائی بولو نے زور سے، بے شک یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نہیں؟ باغیچے بن رہے ہیں، کھیتیاں، نہریں آباد ہو گئی، جہاں پانی ملنا مشکل تھا اللہ نے اتنے پانی کی فراوانی کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جزیرے عرب کے بعض علاقوں میں اس حدیث مبارکہ کی پیشین گوئی کے آثار اور علامت دکھائی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی خیرات و برکات کے نزول کے کئی مناظر نظر آ رہے ہیں پورے عربستان میں۔ مختلف مشینوں کے ذریعے صحرائی زمین سے پانی پہنچانے کے لیے پانی نکالا جا رہا ہے مشینوں کے ذریعے۔ بعض مقامی اخبار میں یہ بات بھی شائع ہوئی تھی کہ فرات دریا کا رخ عربستان کی طرف موڑنے کے منصوبے پر غور کیا جائے، دریا فرات کا منہ جو ہے عربستان کی طرف کرنے پر سوچا جائے۔ ممکن ہے کہ منصوبہ اپنے آخر مرحلے تک پہنچ جائے۔ اس مناسبت سے درج ذیل حدیث مبارکہ پر غور کرو جو حدیث آگے آ رہی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یاتی علیک زمان الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربک، رواہ البخاری۔ تم پر جو زمانہ بھی آئے گا، جو بھی زمانہ آئے گا، اس کے بعد والا اس سے برا ہوگا، یعنی جو تم نے زمانہ پایا تمہاری اولادوں کا زمانہ اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا کر ملو۔ یہ حدیث اپنے عموم پر باقی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک بدتر سے بدتر زمانہ آئے گا، بلکہ اس حدیث کو ان حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جن میں امام مہدی کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی پیشین گوئیاں کی ہے۔ اس لیے مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور اس انتظار میں رہنا چاہیے کہ اسلام پھر سے دنیا کو بیدار کرنے والا ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانہ آنے والا پہلے والے سے برا ہو، حالات خراب ہوتے جائیں،
ایسے وقت میں انسان کو اپنے اعمال کی طرف فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد امام مہدی کی بھی آمد ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ آگے کی حدیث عن عبداللہ وابی موسیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعة لأیاما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الحرج قال ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وما الحرج القتل بلسان الحبشة رواه بخاری ومسلم والترمذی وابن ماجہ وابن نعیم فی الحلیہ وابن ابی شیبۃ فی المصنف واحمد فی مسندہ۔ سیدنا عبداللہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن بھی ہوں کہ ان میں جہالت عام ہو جائے۔ جہالت سے مطلب دین کا علم لوگوں کے پاس نہیں ہو، لوگوں کو حلال حرام کے علم کی کچھ تمیز نہیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار کہتا ہوں پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم پر اتنا دھیان دیتے بھائی لوگ کوئی منع نہیں کرتا، اچھی چیز ہے، مگر ایسا تو نہیں دینا ہے کہ بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں، مکتب سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ دین نہیں پڑھاؤ گے تو حلال و حرام کا علم کیا سیکھیں؟ اسی طرح زندگی گزرے گی خراب حالت میں اور آخرت میں پکڑ ہوگی۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہوگی تو بچہ سچا انسان بنے گا، سچا مسلمان بنے گا۔ بھائی بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے قیامت سے پہلے جہالت عام ہو جائے گی۔ دیکھ لو آج مردوں کا حال دیکھو، عورتوں کا حال دیکھو۔ آج ایک بہن آئی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو مجھے اس نے خود نے کہا کہ 40 دن ہو گئے۔ تو میں نے کہا آپ کیسے آ گئی آپ 40 دن میں؟ عدت نہیں گزاری؟ لیکن 40 دن کی عدت تو پوری ہو گئی۔ آج کی خبر آج کی، اب دیکھ لو آپ۔ اور اس گھر میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، دنیاوی تعلیم بہت دی جاتی۔ آپ دیکھو آج کی خبر ہے، میں نے اس عورت کو بتایا اللہ کے بندی 4 مہینے 10 دن پورا کرنا پڑے گی شوہر کے انتقال کے بعد۔ تو کہ چلو میں انشاءاللہ کل سے شروع کا، مجھے خبر ہی یہ جہالت عام ہو گئی۔ بولو بھائی زور سے جہالت ہو گئی۔ اگر عورت بہت سخت بیمار بھی ہو تو ڈاکٹر کو یا حکیم کو یا وید کو گھر پر بلائے، مگر عدت چھوڑی نہیں جا سکتی۔ بہت بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ آپ دیکھ، یہ آج کی خبر ہے۔ اور عورت مجھے کہہ رہی کہ 40 دن پورے ہو گئے، عدت پوری ہو گئی۔ دیکھا یہ امت کی جہالت کا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ دنیا کا علم پڑھے اور آپ کو حلال و حرام کے علم کا پتہ۔ جہالت عام ہو جائے گی، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور علم اٹھا لیا جائے، علم کم ہوگا اور لوگ بکثرت قتل ہوں گے، یعنی قتل کے قصے رات دن سننے کو ملیں۔ حرج جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ، اگر اس دور کا سلف صالحین اور ان کے بعد والے دور سے مقابلہ کیا جائے تو واضح طور پر علم شرعی کا شدید فقدان نظر آئے گا، یعنی علم دین لوگوں کے پاس بہت کم ہے۔ اور قتل کی واردات کا معاملہ بالکل واضح ہے، بہت عام ہو گیا، اور یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے۔ علم دین نہیں سیکھو گے، علم دین نہیں، اللہ تعالیٰ بتائے گا کسی بے گناہ کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر۔ آپ سوچ لو، اور کسی مومن کو قتل کرنا لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رکھا جائے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم، بہت لمبی مدت تک اس کو جہنم کی آگ میں رکھا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کی تمام صورتیں علم نہیں، ایک فن ہے، فن۔
جو دنیا میں مختلف انداز میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، حلال روزی مل جائے، لیکن اس تعلیم سے تقوی نہیں آئے گا، طبیعت میں صلاح نیکی نہیں آئے گی، اسلامی غیرت کے جذبات اور دین کی سمجھ کبھی پیدا نہیں ہوگی دنیاوی تعلیم سے۔ تو گویا تقوی، طہارت، نیکی، اسلامی غیرت کے جذبات اور دین کی سمجھ اور حلال حرام کی فرق، یہ تو زور سے بولو بے شک دین کی تعلیم سے پیدا ہوتا ہے۔ مگر بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بڑی اونچی قسم کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہمارے سماج میں انگریزی، الجبرا، کیمسٹری، کمپیوٹر، اردو اور دوسرے مضامین میں ماسٹری کرنا، ایم فل، ماسٹر آف فلسفی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کے حاملین بھی موجود ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ قرآن کتنا سمجھے ہیں تو کہا بالکل زیرو۔ قرآن سے دور ہے، قرآن کے ترجمے سے دور ہے، علم حدیث پر ان کا کوئی دھیان نہیں، ان کی کوئی نگاہ نہیں، مسئلے مسائل کا انہیں کوئی تجربہ نہیں۔ تو یہی کہا جائے گا کہ اس معاشرے میں دنیا کا علم تو ہے مگر دین کا علم بالکل خالی ہے، اور یہی قیامت کی نشانی ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ دین کا علم ہوگا تو آپ کی اولاد انسان بنے گی اور سچی مسلمان بنے گی۔ اور اس میں بسیرا کرنے والے جاہل ہیں، ان کی شریعت کی نگاہ اس چیز کو علم کہتے ہیں جو اعمال نیک اعمال کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا علماء کرام، عوام الناس محسوس نہ کرنا، علماء کرام کو ہزاروں ایسے افراد سے واسطہ پڑتا ہے جو اعلیٰ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں، لیکن نماز جیسے فریضے سے کوسوں دور ہیں، قرآن مجید کو دیکھ کر بھی تلاوت نہیں کر پاتے، لیاقت ہونے کی صورت میں کئی ماہ قرآن مجید کھولنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو اہلیت والا اور لائق سمجھتے ہیں، گویا ان کے بغیر دنیا بے آسرا ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو نماز کے وقت میں کسی یونیورسٹی میں اور اس میں تعمیر شدہ مسجد کا جائزہ لے لو، کسی یونیورسٹی کی مسجد میں چلے جاؤ، اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ شریعت میں ایسے سماج کی کوئی قیمت نہیں، اسی سماج کی قیمت ہوگی جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ، ذرا زور سے بولو بے شک، دینی تعلیم کا ماحول ہوگا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے۔ فرمایا اس سے مراد تمہارا مشرکوں کو قتل کرنا نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات۔ آدمی اپنے پڑوسی کو، بھائی کو، چچا کو، چچازاد بھائی کو، خالازاد بھائی کو قتل کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت لوگوں میں عقل کم ہوگی؟ کیسا کام کریں گے؟ عقل کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے والوں کی عقلیں اللہ چھین لے۔ آخری زمانے آج یہی ہے، سب پڑھے لکھے ہیں مگر عقلیں چھین گئی۔ وہ بیوقوف لوگ ہوں گے، ان کی زیادہ تر تعداد اپنے آپ کو کسی حقیقت پر خیال کرے گی کہ ہم کچھ ہیں، ان کو تکبر کا خیال آئے گا لیکن وہ کسی حقیقت پر نہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایسے دن ہم کو پالیں تو ان سے بھاگنے کا ایک ہی طریق ہوگا کہ جیسے ہم داخل ہوئے ایسے ہی وہاں سے نکل آئے، نہ کسی کا خون بہائے اور نہ کسی کا مال چھینے۔ یقیناً آج ہمارا سماج اس حدیث کو مصداق کر چکا ہے، قتل اتنا عام ہو گیا ہے کہ ایک ایک دھماکے میں سینکڑوں لوگ کام آ جاتے ہیں، ایک ایک دھماکے میں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، وہ بھی بے قصور مرتے ہیں۔ محرم رشتہ داروں میں اتنی اس قدر دشمنی اور عداوت ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے اور موقع ملنے پر اپنی بری خواہش کا اظہار کر کے ان کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ معلوم ہوا کہ لوگ پڑھائی لکھائی بہت کریں گے مگر عقل کم ہوگی۔ عقل کم اس لیے ہوگی کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کسی مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ بدترین لوگوں کو اونچے اونچے منصب اور عہدے دیے جائیں گے، جو دنیا میں بدترین لوگ ہوں۔
شریف اور عزت والے لوگوں کو ذلیل سمجھا جائے. آج کل یہی دنیا کا حال ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں اور بڑکے ماریں گے. من اقتراب الساعة ان ترفع الاشرار، برے لوگوں کو اونچا درجہ دیا جائے. وتوضع الاخیار، اچھے لوگوں کو ذلیل کیا جائے. ویفتح القول، بڑی بڑی باتیں ہانکیں گے. ویقذر العمل، اور آگے فرما رہے ہیں عمل جو ہے محدود ہو جائے گا، عمل بہت کم ہوگا. وَيُقْرَوْ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّاتُ لَيْسَ فِي مَحَدٍ يُنْكِرُهَا، اور لوگوں میں مسنات عام ہو جائے. مسنات مسنات دونوں پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. فرمایا کہا جائے مسنات کیا مراد؟ فرمایا جو چیز بھی قرآن کے علم کو چھوڑ کر پڑھائی جائے وہ سب مسنات. قیامت کی نشانی دیکھ لو، دنیا کا علوم کتنے پڑھائے جاتے ہیں مدرسوں میں؟ 2.5%، صرف انڈیا کی بات کرتا ہوں، ہمارے پورے انڈیا کے مدرسوں میں مسلمانوں کی اولادوں کا ٹوٹل لگایا تو 2.5% ہماری اولادیں مدرسوں میں آتی، باقی سب اسکول کالجوں میں جاتی، یعنی مدرسوں سے دور ہے. 95% سے زیادہ. یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ بتلا رہا ہوں آپ، تو یہ گورنمنٹ مدرسوں کا ریکارڈ رکھتی ہے. اب اندازہ لگاؤ، صرف 2.5%، 2.5 مسلمانوں کی اولادیں مدرسوں میں پڑھتی. زیادہ تر دنیا میں یہ قیامت کی نشانیوں ہے کہ دنیا کا علم بہت عام ہو جائے. مسلم ممالک میں جتنے مسلم کنٹری ہیں اس میں صدارت اور بڑے بڑے وزارت عظمیٰ جیسے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والوں اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کی مذہبی حالت کیا ہے؟ یہ فیصلہ شریعت کی روشنی میں کیا جائے گا. ان کے مقابلے میں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے علماء، بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والے، حفظ اور ترجمے کی تعلیم دینے والے، مسجدوں میں خطبہ دینے والے، امامت کرنے والے، منصب کو سنبھالنے والے، اذان دینے والے، مسجد کی صفائی کرنے والے، نکاح پڑھانے والے، فتویٰ دینے والے، نماز جنازہ جیسی ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کو امت میں کیا مقام؟ ان کو سب نچلے درجے کے لوگ سمجھتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہو. دیکھ لو آپ، یہ فیصلہ بھی شریعت کی روشنی میں کیا جانا چاہیے. اگر سچ پوچھیں تو صرف نماز پڑھانا اور قرآن مجید کی تعلیم دینا اتنا بڑا اور جلیل اور عظیم کام ہے کہ بظاہر اس عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کے پاس کوئی مقابل ہی موجود نہیں. صرف نماز پڑھانا اور قرآن سکھانا اتنا بڑا عمل ہے کہ دنیاوی جتنے علوم ہیں وہ ان میں سے ایک بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر انہی کے پڑھانے والوں کو لوگ حقیق سمجھتے ہیں. اس پر مستزاد بات یہ ہے کہ عوام کی نمازوں اور تلاوتوں کا ثواب بھی پہلے مسجد میں نماز پڑھانے والے اور قرآن پڑھانے والوں کے کھاتے میں جائے، کیونکہ انہوں نے پڑھایا. کہ آپ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو پڑھانے والا امام ہوتا ہے کہ آپ ہوتے؟ بولو بھائی امام. تو اس نے نماز پڑھے، آپ کی نماز صحیح ہوئی امام کی نماز کی وجہ سے، تو آپ کا ثواب بھی پہلے تو امام کے کھاتے میں جائے گا قیامت، اس کے بعد آپ کے کھاتے میں. تو اللہ کی کتنی عزت ہے، اس کے باوجود لوگ سمجھتے نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ قیامت سے پہلے حالات بدل جائیں گے، اور جن کا احترام اور عزت کرنی چاہیے لوگ اس کی نہیں کریں گے، اور جن کی نہیں کرنی چاہیے لوگ اس کی کریں گے. لیکن مال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، دنیاوی تعلیم کی وجہ سے، پرانی دوستیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کی عزت کریں گے. اس وجہ سے عزت نہیں کریں گے کہ فلاں آدمی نمازی ہے، یا روزانہ تلاوت کرتا ہے، حافظ قرآن ہے، یا عالم قرآن ہے، یا احادیث کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو نیکی اور سنت کی طرف رغبت اور شوق دلاتا ہے، بدعت سے روکتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، اس لیے لوگ عزت نہیں کریں. رہا مسئلہ بدلہ اور تنخواہ کا، جو عوام کا بہت بڑا اعتراض ہے، تو گزارش ہے کہ کئی لوگ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں اور کئی لوگ بہت تھوڑی تنخواہ وصول، یعنی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اونچا کام علماء کر رہے ہیں، مسجد کے امام کر رہے ہیں، مکتب پڑھانے والے علماء کر رہے ہیں، یعنی مدارس کی خدمات. امت کا پاور ہاؤس جو ہے جہاں سے بجلی سپلائی ہو رہی، یہ مکتب اور مدرسے. زور سے بولو بھائی سب مل کر، کون ہے وہ؟ مکتب اور مدرسے.
تبلیغ جماعت کو بھی علماء مل رہے ہیں، مکتب اور مدرسوں سے مل رہے ہیں، دارالعلوم سے مل رہے ہیں، خانقاہوں کو بھی مل رہے ہیں، مکتب اور مدرسوں سے مل رہے ہیں، مسجدوں کو مل رہے ہیں، مکتب اور مدرسوں سے مل رہے ہیں، اسکولوں میں مسجدیں ہیں، اسکولوں میں مدرسے، ان کو بھی مدرسوں سے ملتے ہیں، پاور ہاؤس ہے، یہاں سے بجلیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو فرمائے ان کا یہ انجام ہے امت کے سامنے، اور اللہ کے یہاں ان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی پڑھائی لکھائی بہت بڑھ جائے گی اور دین کا علم کم ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور یہ حدیث ثابت ہو گئی۔ ایک حدیث پڑھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامیر وینطق فیہا رویبضۃ قیل ومن رویبضۃ قال الرجل التافی یکلم فی امر العام، رواہ ابن ماجہ والحاکم فی مسندی واحمد فی مسندی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر عنقریب ایک مکاری اور دھوکے والا زمانہ ہے، اس میں جھوٹے کو سچا اور لوگ سچے کو جھوٹا کہیں۔ آج دیکھو جھوٹے کو لوگ سچا کہیں اور سچے کو جھوٹا کہیں، بلکہ مسلمان ایسا بولتے نظر آتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام ہی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ استغفر۔ آپ دیکھ لو اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا، اور امانت دار کو لوگ خیانت دار کہیں گے۔ اور رویبضہ قسم کے لوگ عوام الناس کے متعلق گفتگو اور باتیں کریں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ عوام الناس کے معاملوں پر گفتگو کریں گے، اس کے لیے غور و فکر کریں گے، جو اچھے علماء ہوں گے ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ شان ان نشانیوں کو سن کر ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ تو برس ہا برس سے شروع ہو گئی، میں تو 15 برس سے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی اب آج بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، اور امت غفلت میں سو رہی۔ یہ ایک مدرسہ ہے ضلع پورنیہ بہار سے، مولانا عبدالسبحان آئے ہیں۔ اس وقت مدرسے میں جو ہے ادارے میں راشن کی سخت ضرورت ہے، علاقہ غریب ہے پورنیہ، یہ بھی بہار کا ایک حصہ ہے، دارالعلوم حسینیہ امداد پور۔ آج اس کا چندہ ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ راشن کے لیے مدرسے کی امداد فرمائیں۔ درود شریف پڑھ۔ میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، اور میری بھانجی ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں ہے، انشاءاللہ سب بیماروں کے لیے سورت سے بڑوڑا لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے سب کی یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، آپ کے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ امت کے جتنے بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا اور ان کی بیٹا اور ان کی بھانجی بھی بیمار ہے، اللہ ان سب کو مکمل شفا عطا فرما، اور جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر درس حدیث کے بعد امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان سب بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ کہ اللہ ہمارے مرحومین میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، رشتہ دار تمام کی مکمل مغفرت فرما دے، ان کی آخرت آسان فرما دے، قبر کے فتنے اور عذاب سے ان کی حفاظت فرما، ان کی لغزشات کو معاف فرما۔ اے اللہ سیئات کو، مرحومین کی سیئات کو معاف فرما، ان کی حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کو غریق رحمت فرما۔ اے اللہ
اسی طرح ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ ہمارے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ ہماری بھی ایک دن موت آنے والی، ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایک دن ہم بھی قبر کا ایک حصہ بن جائیں گے، مگر لوگ کبھی موت کو یاد نہیں کرتے۔ موت کو یاد کرنا ہے، مانگنا نہیں۔ موت کو یاد کرنے سے دل نورانی بنتا ہے۔ اے اللہ زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔ جن کی مجلسوں میں موت اور قیامت کا ذکر نہ ہو ان کو جینے کا مزہ نہیں ملتا ہے۔ اے اللہ اس سے ایسے اعمال کا ذکر کرنا جس سے آخرت کی فکر پیدا ہو، وہ موت سے، قیامت سے، قبرستان سے ہوتی ہے۔ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کی جو نیک جائز تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی پوری فرما۔ یہ مدارس کے علماء چندے کے لیے آئے، اے اللہ ان تمام کی غیب سے مدد نازل فرما۔ مسلمانوں کے بزنس تجارتوں میں برکت عطا فرما، اور انہیں دل کھول کر ان مدرسوں پر جو اسلامی پاور ہاؤس ہیں ان پر مدد کرنے کی اے اللہ ان کی یہ مدد کریں۔ اللہ سے ان کی بزنس میں، تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی سب کی شادیوں کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کا اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما۔ جس کو مکان چاہیے انہیں مکان عطا فرما۔ اس کو گاڑی کی ضرورت انہیں گاڑی عطا فرما۔ ہر ایک کی دنیا آخرت کی ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ ہماری کتنی ماں بہنیں بھائی بہن گھروں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو مکمل جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ ہمارے سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ ہماری اس درس حدیث کو اور امت کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا